بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم تختی نمبر 7 کو مکمل کر چکے ہیں اور تختی نمبر 7 کے متعلق یعنی ہر کڑی حرکات، کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش کے متعلق جو قواعد اور جو باتیں تھیں وہ بھی ہم کل کے سبق میں کر چکے ہیں، اور ان حرکات یعنی جو کڑی حرکات تھی ان کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا وہ بھی ہم بتلا چکے ہیں۔ تو دوستو، کل کا سبق بھی انتہائی اہم تھا، تو اس لیے اس پر بھی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ قاعدے کو سیکھنے کے لیے کل کا سبق بھی انتہائی اہم ہے، اس پر پریکٹس کرنا اور اس کو جو ہے بار بار یاد کرنا اور دہرانا یہ بھی لازمی ہے۔ اور کل کے سبق کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ آج کا سبق بھی بہت ضروری اور بہت اہم سبق ہے۔ یہ جو آج کا سبق ہے اور یہ جو آج ہماری تختی ہے، اس کی بھی قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ جگہوں پر استعمال ہوتی ہے۔ اکثریت میں یہ تختی استعمال ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر، تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اس تختی کا سیکھنا اور اس تختی کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے بات پہلے والی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی پیچھے جو اسباق گزرے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت جو ہے دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو تختی نمبر 1 جو حروف تہجی ہے، حروف ہجا، ان کو بندہ اچھی طریقے سے پڑھیں، اور اس کے بعد جو دوسرے تختیاں ہیں حرکات والی، تنوین والی، ان کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے بندہ اگر خوب یاد کرے تو اس کے لیے پھر جو ہے یہ آگے آنا آسان ہوتا ہے، اگلے اسباق میں اس کے لیے جو ہے پھر وہ چلنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے سبق کی جانب، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس تختی کا نام ہے حروف مدہ ولین۔ حروف مدہ ولین، یعنی اس میں 2 قسم کے جو ہے وہ سبق اس میں ذکر ہوئے ہیں، حروف مدہ اور دوسرے جو ہیں حروف لین۔ حروف مدہ الگ حروف ہیں، حروف لین جو ہے یہ الگ حروف ہے، اور ان کے جو قواعد ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر انہوں نے جو اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے جو بنیادی باتیں ہیں وہ انہوں نے سوال اور جواب کی شکل میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو جواب حروف مدہ 3 ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے حروف مدہ ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ الف، واو اور یا، کہ جب واو اور یا ساکن ہو۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ حروف کب مدہ بنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے با الف زبر با، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے یا با یا زیر بی، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے با واو پیش بو۔ اگلا سوال، حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار ہم نے کھینچنا ہے، ایک الف کے مقدار جو ہے ہم اس کو لمبا کریں گے، اور اس کی جو ہے خوب پہچان کرائی جائے بچوں کو، یعنی بچوں کو اچھی طریقے سے جو ہے حروف مدہ یاد ہونی چاہیے، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری سبق ہے قاعدے کو سیکھنے کے لیے، اور پھر خاص کر قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے دوستو ہم وہ تمہید کے اندر بتا چکے ہیں کہ
الف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ ہوگا الف مدہ، اور واو ساکن لیکن اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوگا۔ ان کو ہمیں لمبا کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مثالوں سے ذرا اچھا سمجھ آ جاتی ہے نا بندے کو۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش زو، ظا یا زیر زی، ظا زو زی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی، حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا تو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی۔ تو دوستو یہ ہوا ہمارا تختی نمبر 8 حروف مدہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو حروف مدہ کا وہ طریقہ بھی آ گیا ہوگا کہ حروف مدہ کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔
اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے. تو اس کے بارے میں جو آپ نے مشق کرنی ہے اچھی طریقے سے، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بتا سکتا ہے. تو آج کا صبح اتنا ہی ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.